سرکار احسن العلماء کے سالانہ فاتحے میں شامل ہونے کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیماری کی مجبوری کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میرا دل وہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے باپ حضور احسن العلماء آپ کو مرید نہیں کہتے تھے، احباب کہتے تھے۔ البتہ آپ اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہمیشہ آپ کو دوستوں کی طرح چاہتے تھے۔ احباب کا مطلب وہ جس سے حب کیا جائے، جس سے محبت ہو۔ ہمیشہ ان کے پیغام پر عمل کیجئے گا، جو ان کا مسلک ہے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس پر گامزن رہیے گا۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام لیوا اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ملا، بلکہ حضرت اعلیٰ حضرت کو یہ مسلک ہمارے بزرگوں سے ملا، اور وہ بجا طور پر فخر کرتے تھے، اور میرے پیر حضور مفتی اعظم اس پر فخر کرتے تھے۔ کسی قسم کی غلط فہمی کو راہ میں مت آنے دیجیے، اس کی گنجائش مت چھوڑیے کہ غیر اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت ملت پر برا وقت ہے۔ یہ وقت فضولیات میں اٹکنے اور لڑنے کا نہیں ہے، بلکہ یکجہتی ظاہر کرنے کا ہے۔ بہت پرانا شعر ہے، شاید آپ نے سنا ہو کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور ایک اور شعر سنیے کہ اغیار مہر و ماہ سے آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن سے ہم۔ میں علماء اکرام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو ان کے صحیح تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کریں، اور عوام جو بنیادی طور پر پیاسے ہیں ان کو قرآن اور حدیث کا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھائیں۔ اور گزارش یہ ہے کہ مشکل الفاظ میں اپنا بیان نہ دیا کریں۔ آسان زبان عوام کی زبان ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ جس طرح کا مجمع ہو اسی طرح کی زبان استعمال کی جائے، ورنہ آپ کی بہت گہری عربی اور فارسی سے عوام مستفید نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو کنفیوژن ہوگا۔ اپنی سادہ ہندوستانی زبان میں ان تک پیغام پہنچائیں، معرفت کا، سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء اکرام کی تکریم اور عزت کا، اور کوشش کیجئے کہ جو لوگ اپنی طرف نہیں ہیں ان کو اپنے حلقے میں لایا جائے، تاکہ وہ بھی اس پیغام سے مستفید ہوں اور صحیح راستے پر آئیں۔ پہلے کوشش کیجئے کہ بگڑے ہوئے لوگ ٹھیک ہوں۔ ایک ساتھ کسی کو برا بھلا کہنے سے اس کے سدھرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پہلے لوگوں کو اپنی طرف لائیں۔ آپ کو معلوم ہے جب شراب بندی کا حکم ہوا تو پہلے حکم ہوا یہ کہ نماز کے وقت نہیں پی جائے گی، نہیں، پہلے تو حکم ہوا کہ فلاں وقت نہیں پی جائے گی، پھر فلاں وقت نہیں پی جائے گی، پھر فلاں وقت نہیں پی جائے گی، پھر کہا نماز کے وقت نہیں پی جائے گی، پھر ایک دن حکم ہوا کہ اب سرے سے شراب نہیں پی جائے گی، اور پھر جو گھڑے ٹوٹے تو شہر کی گلیوں میں شراب دریا کی طرح بہتی تھی۔ تو اس طرح جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو ختم کرنے کی عادت دھیرے دھیرے ڈالی، تو اسی طرح ہم لوگوں کو دھیرے دھیرے صحیح راستے پہ لائیں۔ ہم فوراً یہ امید نہ کریں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، اس سے وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ ایک چیز تو یہ اہم ہے، دوسری یہ کہ دلوں میں جو گانٹھیں پڑی ہیں اپنوں کے خلاف ان کو نکال دیا جائے، تو ہمارے اندر جو توانائی اللہ نے انرجی اور ارجا دی ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ ہم دل میں گانٹھیں باندھے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو نکال دیا جائے، تو یہ سب ہمارے حق میں ہے، اور یہی ہمارے سرکار دو عالم کا حکم ہے، اور یہی ہمارے اولیاء اکرام کی سنت ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ اپنے بچوں کے روزگار کی فکر آپ سب کو ہوگی۔ ہمارے پاس کئی راستے ایسے ہیں جو ان بچوں کو سمجھنے کے بعد ان کو صحیح راستے پر لگایا جا سکتا ہے۔
میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو کے آتا ہوں تو ہم اور امان میاں، عثمان میاں، نجیب میاں کے بچے اور سب لوگ مل کے ایسا راستہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنی اپنی صلاحیت اور لیاقت کے حساب سے بچوں کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ بچوں میں خاص قسم کی فکر ہے جس کی وجہ سے وہ افسردہ رہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کا راستہ نکلے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، اپنے مسلک کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، کسی سے بحث مت کیجیے، آپ کی بحث سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے عمل سے ثابت کیجیے کہ آپ اچھے ہیں، پھر دیکھیے لوگ آپ کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں نے آج تک کوئی تقریر نہیں کی، کیونکہ شریعت کی ایک پابندی محرر شریف نے کی ہے کہ صرف وہی شخص مسند پر بیٹھے گا جس کو داڑھی رکھنے کی توفیق ہے۔ میں جس نوکری میں ہوں وہاں یونیفارم کا قانون ہے، اگر یہ فرض ہوتا تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے میں ابھی اس کی تعمیل نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن آپ یقین جانیے میں اس سعادت سے محروم رہنے کے بعد اپنے ہم وطنوں کی اور اپنے ہم مسلکوں کی جتنی خدمت کر چکا ہوں شاید داڑھی رکھنے کے بعد نہ کر پاتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلی اللہ مجھے اس سعادت سے سرفراز کرے گا اور پھر میں آپ کے درمیان باقاعدہ کھل کے بولا کروں گا۔ میں بہت صاف گو آدمی ہوں، سب لوگ جانتے ہیں، زیادہ لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ پیسے شادیوں میں خرچ کرنے لگے ہیں اور بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ شادیوں کے اتنے مہنگے مہنگے کارڈ ہم چھپوا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دیں کہ لڑکی والوں کے لیے کھانا کھلانا فرض نہیں ہے، ساری ذمہ داری ولیمے پر ہے۔ لڑکے کو ولیمے میں جو کرنا ہے کرے، 1,00,000 آدمی بلائے اگر دم ہے۔ یہ لڑکی والوں میں بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ لڑکی والے صرف سماج میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی کہیں ان کو بالکل ہی بھک منگا نہ سمجھ لیا جائے، اس لیے اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کوشش ضروری ہے، اور ہمارے ملک کا جو ماحول ہے وہ پورا اسلامی نہیں ہے۔ ہم پوری طریقے سے تمام اسلامی رسمیں یہاں لاگو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کم سے کم، جتنا کم سے کم لڑکی والوں میں ووٹ ڈالیں وہ اللہ کو خوش کرے گا۔ ولیمے میں جتنا چاہے دل پورا کریں۔ اور یہ جو ہم مسلمانوں نے ڈی جے بجانا اور ڈانس کرنا اور قمقمے میں لگانے کی حد ختم کر دی ہے، ذرا اللہ کے لیے اس سے ہی بچیے۔ آپ کو پتہ نہیں قیامت میں کتنا خطرناک محاسبہ ہوگا، جواب نہیں دے پائیں گے آپ لوگ۔ میں اس طرح بات نہیں کروں گا، ایک چھوٹی سی نعت میں نے پڑھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور خوش رکھے، اور اس عرس کو کروانے میں، منعقد کرانے میں جو لوگ براہ راست، بالواسطہ اور بلا واسطہ شامل ہیں، اللہ ان کو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں دے۔ میرے بھائیوں کو اللہ عمر خضر عطا کرے، میں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اور بچوں کو خاندان کے توفیق دے کہ وہ اسی طرح یہ محفلیں بپا کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہر حال میں عرس نوری میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔